گلگت بلتستان کے ہاسپٹلز میں سالانہ کم و بیش 60 سے 70 بندے محکمہ صحت میں کسی اسپیسیفک کوئی شعبے کو نام نہیں دو، محکمہ صحت کی غفلت، لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. لیکن پیچھے لواحقین کو کیا پتہ یہ کس وجہ سے ہو، کوئی غلط انجیکشن لگ جاتا ہے، آکسیجن میڈیکل بورڈ نام کی کوئی چیز ہے یہ تک تشکیل نہیں کچھ بھی نہیں، بس وہ نظام چل رہا ہے، بس اسی طرح چلتا رہے گا. یہ بھی ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. چیف منسٹر اتنا جو ہے نا وہ متحرک رہے ہیں، لیکن گلگت سے بائی روڈ پنڈی عام آدمی آج کل سفر نہیں کر رہا کیونکہ خطرات بہت زیادہ ہیں، لینڈ سلائڈنگ کے خطرات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ. چیف منسٹر کی جب موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی اور زیادہ سیکیورٹی کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. تو اینی وے وہ بائی روڈ یہاں پہنچے، پھر انہوں نے آ کے اس اہم ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی. الٹیمیٹلی جب سب کچھ صوبائی حکومت سول انتظامیہ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، جب سول انتظامیہ صوبائی حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، پھر فوج سب کچھ سنبھالتی ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس بہت بہتر مینجمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ اور میں ہوں میزبان فہیم اختر. گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کی شدت اب تک برقرار ہے اور اس میں آئے روز اس میں مزید کیسز سامنے آتے رہے ہیں اور خوش آئند بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت بالآخر اس پر متحرک ہو گئی ہے. کچھ روز قبل صوبائی وزراء نے مختلف آئسولیشن سینٹرز کا دورہ کیا اور آج عید کے تیسرے دن اور بروز جمعہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کیا اور پریس کانفرنس میں انہوں نے جو اہم چیز سامنے لائی وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم لاک ڈاؤن کرنے نہیں جا رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی پالیسی جو ہوگی وہ گلگت بلتستان کے لیے اور گلگت بلتستان کے تاجروں اور دیگر شہریوں کے لیے بہت منفی ہوگی. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جو قدرتی آفات ہے ان کی تباہ کاریاں بھی آج ہمارے پروگرام کا اہم موضوع رہیں گے. اور پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے تو عید کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. 122 اموات ہو گئی ہیں اس وقت گلگت میں. 800 سے زائد ایکٹیو کیسز ہیں جن میں سے 450 کے قریب تقریباً گلگت کے ہیں. اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اس بات کا بھی اپنے پریس کانفرنس میں اعتراف کر لیا کہ کچھ دنوں میں ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بھی بہت ہی کم ہو گئی تھی. سب سے پہلے تو آئمن کی طرف سے دیکھنے والوں کو عید مبارک ہو. ظاہر اچھی خاصی چھٹیاں تھیں، لوگ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے ہیں تو گلگت شہر کا جذبہ قربانی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہاں بس وہ قربانی کے جذبے سے سرشار ہی رہتے ہیں. تو یہ تو ایک قربانی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ تو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا موقع ہوتا ہے اور اس کو بڑے بھرپور طریقے سے باتیں. بہرحال یہ جو کووڈ اور یہ جو ایشوز ہیں، چیف منسٹر کی آج کی پریس کانفرنس ہے، یہ کافی دنوں پہلے ہونی چاہیے تھی. اسلام آباد میں بھی اس ایشو پہ سی ایم کو بات کرنی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے گلگت پہنچتے ہی، شاید سی ایم بائی روڈ گلگت پہنچے، بائی روڈ آئے ہیں. بالکل یہ میرے میں کوئی 7-8 مرتبہ وہ بائی روڈ آ گئے. بالکل صحیح. یہ بھی ایک نیا ریکارڈ بن رہا ہے. چیف منسٹر اتنا جو ہے نا وہ متحرک رہے ہیں، لیکن گلگت سے بائی روڈ پنڈی عام آدمی آج کل سفر نہیں کر رہا کیونکہ خطرات بہت زیادہ ہیں، لینڈ سلائڈنگ کے خطرات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ. چیف منسٹر کی جب موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی اور زیادہ سیکیورٹی کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. تو اینی وے وہ بائی روڈ یہاں پہنچے، پھر انہوں نے آ کے اس اہم ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی. وزیر صحت موجود تھے. وزیر صحت حاجی گلبر موجود نہیں تھے. گلبر موجود ہی نہیں ہے کہیں پہ. یہ بہت بولڈ ڈیسیجن ہے سی ایم کا لاک ڈاؤن نہ کرنے کا. اللہ کرے کہ صورتحال جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ پیک پہ جو جا چکی ہے، وہ جو کرف بن چکا ہے، ہاں وہ ظاہر پورے پیک پہ ہے. آفیشلی 37% بتایا گیا سی ایم سیکریٹ سے. بالکل. اب اس کے بعد یہ خدا نہ خواستہ اگر جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے باوجود کرونا اور بڑھ جاتا ہے، ہاسپٹلز پہ لوڈ اور بڑھ جاتا ہے اور آکسیجن کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، اموات کی شرح آکسیجن میرے خیال سے فراوانی میں ہے تو پھر وہ 1000 سلنڈر حالیہ دنوں میں وفات سے بچوائے گئے ہیں.
تو لیکن یہ کہ بہت بڑا بولڈ ڈیسیجن ہے کہ اس صورتحال میں بھی لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ یقیناً یہ ظاہر ہے پوری مشاورت کی ہوگی اداروں کے ساتھ. دلچسپ چیز تو اس میں یہ ہے نا سر, NCOC سے لے کے جو ہمارے گلگت بلتستان میں جو بھی سیکورٹی ادارے ہیں وہ ان سے بھی مشاورت کی ہوگی. لیکن اس تمام تر صورتحال میں اپریل کے دوسرے ہفتے میں آخری مرتبہ ایپیکس کی میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد ایپیکس کی میٹنگ نہیں. اب یہاں پہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ محکمہ صحت نے ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے تجویز لاک ڈاؤن کی دی تھی, لاک ڈاؤن کرنے کے لیے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا. تمام فورمز نے پھر یہ فیصلے اچانک کس طریقے سے, کس کنسلٹیشن سے لاک ڈاؤن کے لیے کہا تھا. اب لاک ڈاؤن کے لیے ایپیکس کا اجلاس بلایا جانا بہت ضروری ہے. صوبائی حکومت چیف منسٹر بذات خود نہیں کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن چونکہ بہت بڑا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے تو ایپیکس کی میٹنگ کال نہیں ہوئی. بالکل. اب اگلے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں کال کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, کوئی گیپ ہے بیچ میں. اور سوال بھی ہوا اس کا اور جواب بھی تقریباً میرے خیال میں سوال کچھ روایتی طور پہ بول کر ہوا ہے. سوال یہ ہوا ہے کہ جب سے آپ چیف منسٹر بنے ہیں ایپیکس کی کوئی میٹنگ نہیں بالکل ہوئی. یہی سوال. ایسا نہیں ہے. اپریل تک ہوئی. چیف منسٹر 1 دسمبر 2020 سے آنورڈ ابھی تک اس دوران کوئی 3 مرتبہ ایپیکس کی میٹنگز ہو چکی ہیں. لیکن چونکہ کووڈ کی بہت ہی ایک صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی تھی, اس میں ایپیکس کی میٹنگ لازمی اپریل کے بعد سے نہیں ہوئی. اپریل, مئی, جون, جولائی بھی ختم ہو رہا ہے, ایپیکس کی میٹنگ کال نہیں ہوئی. تو سوال یہ نہیں تھا کہ چیف منسٹر بننے کے بعد کوئی کال نہیں ہوئی. سوال یہ تھا کہ اتنا ایک بڑا ایشو ہے, اپریل سے اب تک اتنی اموات ہوئی ہیں, 37% پہ چلا گیا, تو ایپیکس کی میٹنگ کیوں نہیں ہوئی؟ تو ایپیکس کی میٹنگ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بد اعتمادی ہے, کوئی گیپ آیا ہوا ہے. تو اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہ اس گیپ کو ختم کرنے کی مجموعی طور پر سر یہ نہ تو صوبائی حکومت کے مفاد میں ہے, نہ گلگت بلتستان کے عوام کے مفاد میں ہے, اور نہ ہی یہ پاکستان کے مفاد میں. بالکل مجموعی طور پر محکمہ صحت کی جو صورتحال ہے سر, وزیر کی غیر موجودگی میں وہاں پر ایک سیکٹری آ کے بریفنگ دیتا ہے, صحافیوں کو جوابات دیتا ہے, وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتا ہے اور ساری صورتحال کو وہ سنبھالتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی چیزوں میں بہتری ہو گئی ہے. دیکھیں وزیر کا تو کوئی اس میں سرے سے رول ہی نہیں رہا ہے, بلکہ وزیر کو ہم نے اب اپروچ کر کے ایبیکس میڈیا میں ہم نے اس کو دعوت بھی دے دی, لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ٹرخاتے رہے ہیں. بہرحال صحت کا محکمہ جو ہے کووڈ, خاص کر کووڈ عام صورتحال میں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ کا محکمہ انسانی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی انسانی جانوں کے آپ جو ہے نا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں, ذمہ داری آتی ہے. وہاں پہ آپ کوتاہی برتیں گے تو خدا نخواستہ کوئی قیمتی انسانی جان چلی جائے گی تو اس کا پھر مداوع ممکن نہیں ہے. آپ یہی ہم ڈسکس کرتے رہے, کوئی تعمیرات عامہ میں بلڈنگ کوئی خراب بنے گی, توڑ کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, کام کیا جا سکتا ہے. بالکل. واٹر اینڈ پاور میں بجلی کا کوئی جنریٹر ٹربائن خراب ہوگا تو وہ میرے خیال میں کوئی 5 دن ہم لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہم سہ لیں گے, پھر بجلی آج ہمیں مل جائے گی. بٹ ہیلتھ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خدا نے خواستہ ایک بندے کی جان چلی جائے تو اس کو واپس لانا غفلت کی وجہ سے بہت. اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, گلگت بلتستان کے ہاسپٹلز میں سالانہ کم و بیش 60 سے 70 بندے محکمہ صحت میں, کسی اسپیسیفک کوئی شعبے کو نام نہیں دو, محکمہ صحت کی غفلت, لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. لیکن پیچھے لواحقین کو کیا پتہ یہ کس وجہ سے ہو, کوئی غلط انجیکشن لگ جاتا ہے, آکسیجن میڈیکل بورڈ نام کی کوئی چیز ہے یا تک تشکیل نہیں پا سکی ہے, کچھ بھی نہیں, بس وہ نظام چل رہا ہے, بس اسی طرح چلتا رہے گا. مقصد یہاں پہ یہ کہنے کا ہے کہ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح غیر سنجیدہ لوگوں کے اوپر نہ چھوڑیں, اس کو سنجیدگی سے لیں. یہ انسانی جانوں کے تحفظ کا معاملہ ہے, اس پہ آپ جو ہے وہ سیاست نہ کریں. انتظامی طور پہ بھی کافی چیزیں سامنے آتی رہی ہے. انتظامی طور پہ سامنے آتی رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ دوسرے محکموں کی طرح محکمہ صحت کے اندر جس طرح سے آپ حالیہ دنوں میں کچھ پوسٹنگز کو آپ اٹھا کے دیکھیں جو محکمہ صحت میں ہوئی ہیں. بالکل سینئر انتظامی جو ڈاکٹر حنیف ہے, پی پی چائی کے ہے نا, ڈی ایس ایم ہے, ڈی ایس ایم ہے,
उन्होंने शहीद सैफुर्रहमान हॉस्पिटल का जो नया ब्लॉक है उस कोविड सेंटर को एक्टिव किया, आइसोलेशन सेंटर, बिल्कुल। जैसे ही एक्टिव करके उसने अच्छी तरह उसको रन करना शुरू कर दिया, उसको उठा के पत्नी कहीं और फेंक दिया। इसलिए कुछ और पोस्टिंग से, मतलब डॉक्टर एजाज की जो पोस्टिंग थी, कोई फैसला था वो बिल्कुल रुक गया ना, एजाज वाला अब तक रुका हुआ है, बिल्कुल। तो वो पता नहीं फिर ये पोस्टिंग्स करके रोक देते हैं फिर तो ये अंदरून खाना इस हवाले से तो बड़ी वो तहफ़्फ़ुज़ात पाई जा रही है। थोड़ा सा पोस्टिंग्स, खासकर डॉक्टर्स की पोस्टिंग के वजह से, मसलन गिलगित आपका कैपिटल है, गिलगित शहर में आपने डॉक्टर्स को इस हद तक बेहतर तरीके से उनको मैनेज करना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो परफॉर्म कर सके, क्योंकि पूरे सूबे का जो आपका बोझ है, बर्डन है, वो गिलगित के 2-3 हॉस्पिटल्स के ऊपर है। यहाँ से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को कार्डियल आपके जो है ना अमराज क़ल्ब के डॉक्टर्स को, या जिस तरह डॉक्टर हनीफ की बात कर रहे हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, उसको उठा के आगे पीछे कर देंगे तो उसके फिर असरात पूरे जीबी में पड़ेंगे। तो मेहरबानी करें कि ऐसे तबादले न करें जो ज़ाती पसंद होना। अक़रबा परवरी की भी बड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट में अंदर शुकूक व शुबात पाए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में एटलीस्ट थोड़ा सा मेरिट को मद्देनजर रखें। और मैं पिछले दौर हुकूमत में, हफीज़ की दौर हुकूमत में, आपके लैब के अंदर जो टेक्नीशियंस की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो भी मेरिट से हट के हो गई हैं। पता है, जब लैब के अंदर कोई बंदा कोई आगाज़ वहाँ से होता है ना, जिसको उस शोबे में एक्सपीरियंस नहीं है, आप कोई टेस्ट उसको जाके ब्लड देते हैं, वो नहीं चीज़ ज़ाहिर है टेक्नीशियन को देंगे, टेक्नीशियन को पता नहीं होगा, वो टेस्ट गलत लिखेगा, रिजल्ट वो गलत बताएगा, तो डॉक्टर ने तो उस रिजल्ट को देख के ही बुनियाद पे फैसला करना है। वो मेडिसिन उल्टी पड़ जाएगी ना, फिर अगेन उसकी मौत, जिंदगी और मौत का मसला आ गया। तो मैंने पहले भी चीफ मिनिस्टर जो हमारे रहे हैं साबिक, हाफिज साहब से गुजारिश की थी कि एटलीस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को बख्श दें। बाकी किसी एलडीसी, यूडीसी, किसी एक्शन को जो भी करना उनके साथ मामलात अपने तय कर लें, इसको बख्श दें। यहाँ पे डायरेक्ट, खुदा न खास्ता कल आपका कोई, या मेरा, या किसी का, या हाफिज का, कोई भी, या खुदा न खास्ता मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, उसके किसी रिश्तेदार के साथ कोई मिसहैप इस वजह से हो सकता है कि उनके ये किसी गलत अपॉइंटमेंट की वजह से उनके किसी करीबी अजीज की मौत वाक़ हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये इम्कान मुमकिन है, बिल्कुल। दूसरी तरफ सर, गिलगित बल्तिस्तान के सड़कों की सूरत हाल, मेरे ख्याल से 4 अजला इससे बड़े मुतासिर रहे। दियामर सबसे ज़्यादा रहा, अस्तोर, गिजर, और गिलगित में भी काफ़ी जगहों पे, लेकिन स्कर्दू में भी काफ़ी, तो इसमें मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के अंदर हाईवे, बदसवात सबसे ज़्यादा, बदसवात इस वक्त भी मुतासिर, पिछले साल भी। और वहाँ पे आज जो मुतासिरीन है वो जमात खाने के अंदर टेंट लगा के बैठे हुए हैं, अभी भी मेरे ख्याल वहाँ पे पनाह लिया हुआ है। वो मैक्सिमम जो वहाँ तक जो इमदादी सरगर्मियाँ पहुंची, वो पाकिस्तान आर्मी, उसी एरिया से कुछ लोग उठ के जो है ना बैठ के जो है ना इसी फौज के बारे में बकवास करते रहते हैं। और जब तकलीफ की कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो यही फौज जो है ना वो फ्रंट लाइन पे होती है। वहाँ पर तो आपका सड़क का राब्ता नहीं है। कराक्रम हाईवे के ऊपर आप 3 दिनों से बैठे हुए थे ना, कोई इंतजामिया, कोई सूबाई हुकूमत, कोई कहीं पे कुछ भी नहीं था। फिर आर्मी के है मशीनरी वहाँ पर, इनका मेरे ख्याल से आपस में लिजान होता है मेरा, शायद क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट भी बड़ी हद तक लिजान होता है, क्या होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब सब कुछ सूबाई हुकूमत सिविल इंतजामिया के हाथ से निकल जाता है, जब सिविल इंतजामिया सूबाई हुकूमत हाथ खड़े कर देती है, फिर फौज सब कुछ संभालती है ना। इसका मतलब ये कि उनके पास बहुत बेहतर मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है। सर मशीनरी तो इनके पास भी है, आपने इनके पास नहीं है वैसे, फहीम, इनके पास हेलीकॉप्टर तक नहीं, 1.25 अरब की मशीनरी तो आपने पिछली दौर हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खरीदी है, तो मशीनरी आप पहुंचा देते ना, कोई हेलीकॉप्टर पहुंचाना था, यहाँ से रोड साफ करते हुए आप 24 घंटे में पहुंच जाते ना, क्लियर करते 1.5 अरब की उस मशीनरी के ऊपर। वो 1.5 अरब की मशीनरी नहीं है, 1.5 अरब में भी वो पता नहीं कोई 40 से 50 करोड़ के वो घपले हैं। जाहिर बात है, सरकारी मकसद कहने का ये है कि वहाँ पे वो मशीनरी जो होती है, उनके पास मशीनरी भी ठीक होती है,
उनको जब ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर में कोई 10 मिनट के कोई आगे पीछे नहीं, उसी टाइम पे वो पहुंच जाते हैं, उसी टाइम पे काम शुरू हो जाता है। यहाँ इस हवाले से मेरे ख्याल से ISPR ने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। सर ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसकी सारे फुटेजेस हैं बदसवाद से लेके खराकुम हाईवे तक, खुसूसन केकेज के हवाले से, खराकुम हाईवे के हवाले से। वहाँ पे कोई मैयत पड़ी हुई थी 3 दिन से, उसको भी हेली के जरिए रेस्क्यू करके अस्तोर पहुंचा दिया। तो ये सारा काम जो है ना वो मेहरबानी करे जो सिविल हुकूमतें हैं ना, बजट माशाल्लाह इनके पास बहुत होता है। अब इनके इसी बजट 2021-22 में उठा के देखें, ये खरबों की बातें हो रही है। जारी बात है 106 पे पहुंच गया अभी। जब खरबों की बातें हो रही है, पिछले तकरीबन हफीज की हुकूमत में भी खरबों की बातें होती थी। जब आप फिगर्स में खरबों बताते हैं तो अपना पेट का जहन्नम जरूर भरें सियासतदान, लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी करें। जब कोई इस तरह की कुदरती आफत, जाहिर है हम पहाड़ी इस खतरनाक इस सिलसिले में रहते हैं, पहाड़ी सिलसिले कुदरती आफत में गिरे रहते हैं। यहाँ पे तो कुदरती आफत का साल भर खतरा मौजूद रहता है। तो मेहरबानी करें, पेट का जहन्नम भरने के साथ साथ उस कुदरती आफत से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। हमारा प्रोग्राम का जो मुकर्रर वक्त है अख्ताम पजीर हो गया। आज की नशिस्त में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस जो इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानी का बाइस बन रहा है, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की जो कुदरती आफत है, तो रीअलाइनमेंट के हवाले से भी खत लिख दिया, वो भी एक अच्छा जबरदस्त तथा वो जो बार बार वहाँ पे ब्लॉक होकर वो रीअलाइनमेंट वज़ीर आला ने वज़ारत मौसलात को खत लिख दिया है, मुराद सईद को खत लिख दिया। और उम्मीद है कि इस पे मुझे लगता है और अल्फाज भी यही इस्तेमाल हुए कि दोनों हुकूमतें इस पर मुत्तफिक हैं। फौरी एक्शन होगा। अगर ये मुतबादिल सड़क बन जाती है तो ये बहुत बड़ा तारीखी कदम है, बहुत बड़ा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देख लिया, अपने फीडबैक से जरूर नवाजें और इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।